السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا بروسلی کے بارے میں۔ وزن 63 کلو گرام، 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے برابر۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا۔ مارشل آرٹ کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے 4 فلموں میں مرکزی کردار بھی ادا کیا۔ اس کے بعد دنیا کی تمام فلم انڈسٹری میں ہیرو اس جیسا ایکشن لے کر پیدا ہوا۔ آج کے بڑے بڑے ہیرو اس کی فلموں میں ایکسٹرا آیا کرتے تھے۔ وہ صرف 32 سال جیا اور اپنے تمام خواب پورے کر کے بالآخر مر گیا۔ آخر اس 5 فٹ 7 انچ کے قد والے میں ایسا کیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اپنے ہنر کی داغ بیٹھا گیا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بروسلی کو نہ جانتا ہو۔ بروسلی کو عظمت یوں ہی نہیں ملی تھی۔ صرف ان 2 باتوں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی جان توڑ محنت کرتا تھا۔ ایک، وہ اپنی پریکٹس کے دوران مارشل آرٹ کا عام پنچنگ بیگ کہ اس کا بیگ ہیوی ویٹ مارشل آرٹ سے بھی بہت اچھا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی باکسنگ پاور عالمی چیمپئن محمد علی کے برابر تھی، وزن چاہے اس کا آدھا تھا۔ دوسری بات، وہ اپنے ایک ہاتھ، ایک انگوٹھا اور ایک انگلی سے پش اپ لگایا کرتا تھا۔ مارشل آرٹ ماسٹر تھا، ہانگ کانگ کا اسٹریٹ فائٹر تھا، لیکن اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ وہ ہالی ووڈ کا سپر سٹار بنے گا، ایسا سپر سٹار جس کا معاوضہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ تمنا تھی اور یہ اس کی خواہش تھی جو اس کو ورثے میں ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ بچے والدین کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کو دیکھ کر اپنی عادتیں بناتے ہیں اور شوق پالتے ہیں۔ بروسلی کے والد ایک اداکار تھے جو امریکی شہر سین فرانسسکو میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے ہی آئے تھے، لیکن وہ اس قدر شوق کے باوجود ایک ایوریج اسٹیج ایکٹر سے زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ وہ 1940 میں بروسلی کی پیدائش کے 3 ماہ بعد امریکہ چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے واپس آ گئے، لیکن ہانگ کانگ میں بھی وہ زیادہ نام پیدا نہ کر سکے۔ لیکن باپ کا یہ شوق بہت جلد بروسلی کے دل و دماغ میں سرایت کر گیا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ سیٹ پر چلا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بروسلی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ایکٹر کا رول ادا کیا ایک فلم میں۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 18 سال کی عمر تک بروسلی 20 چائنیز فلموں میں بطور اداکار اپنے جوہر دکھا چکے تھے۔ بروسلی کو صرف اداکاری کا ہی شوق نہیں تھا، وہ اس کے علاوہ ڈانس کا بھی بہت شوقین تھا۔ اس نے ہانگ کانگ کے چا ڈانس کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا اور اس نے وہاں کامیابی بھی حاصل کی۔ بروسلی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن باپ اس سے متفق نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا ہانگ کانگ آج کے ہانگ کانگ کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں چور چکے کا بازار، غربت کا بازار، بے روزگاری کا بازار گرم تھا اور حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ گلیوں میں گنڈوں اور موالیوں کے گینگ گھومتے تھے اور ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے مارشل آرٹ وہاں کی ضرورت اور شوق اور نوجوانوں کی ضرورت بھی تھا۔ اسے فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بروسلی بھی اسی سماج کا حصہ تھا۔ اس کی بھی آئے روز کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اسی لیے اس کے والد نے بروسلی کو مارشل آرٹس سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو IP مین ماسٹر کے پاس بھیجا، جو کہ اپنی ہنر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ ماسٹر اپنے فن کا ایکسپرٹ تھا اور بروسلی نے ساری باریکیاں اور ساری ٹیکنیک اسی استاد سے سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ وانگ شنگ لنگ بھی بروسلی کا استاد تھا۔
ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اب بروسلی کی مہارت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ میں جھگڑوں کی تعداد بھی بروسلی کی بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی بار اس کے معاملات پولیس تک بھی پہنچ چکے تھے اور ایک بار تو پولیس نے بروسلی کے والد کو وارننگ بھی دی کہ اگر اس بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ بروسلی کے والد اس موقع پر واقعی پریشان ہو گئے۔ وہ یہ مارشل آرٹ بروسلی کو لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اور کھیل کود کے لیے سکھا رہے تھے تاکہ وہ آگے جا کر اس کا ماہر بن سکے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بروسلی کو اس دنگے فساد اور لڑائی جھگڑے کے ماحول سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے بروسلی کو یونائٹڈ اسٹیٹ اپنے ایک رشتہ دار کے طرف اس کو مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے بھیج دیا، جہاں اس کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ بروسلی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور شام کو ہوٹل میں پارٹ ٹائم کام کیا کرتا تھا۔ وہ امریکہ میں فلسفے اور آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے کلاس فیلو بروسلی کے تعلیمی کیریئر کے علاوہ اس کے مارشل آرٹ پرفارمنس سے زیادہ مطمئن تھے۔ چائنیز کنگ فو ویسے بھی دنیا میں بہت مقبول تھا، اس لیے امریکی لوگ بروسلی سے کنگ فو سیکھنے لگے۔ بروسلی اب اتنا سمجھدار ہو چکا تھا کہ اس نے اس ٹیکنیک کو اپنے بزنس میں کنورٹ کر لیا۔ اس نے تعلیمی ادارہ میں کنگ فو سکھانا شروع کر دیا اور بروسلی وہاں باقاعدہ ان کی کلاسز دیتا تھا کنگ فو کی، اور وہاں اس کو ایک لڑکی ملی لنڈا، جو بعد میں انہوں نے آگے اپنی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں ظالم سماج حائل ہو گیا۔ وہ یوں کہ لنڈا امریکن تھی اور بروسلی چائنیز۔ وہ اس لیے کہ امریکی خاندان چائنیزوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو بالکل ناپسند کرتے تھے، لیکن محبت رسم و رواج کہاں دیکھتی ہے۔ بالآخر لنڈا اور بروسلی نے کورٹ میرج کر لی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن بالآخر پورے خاندان کو ان کے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کورٹ میرج کرتا ہے تو اس کا میرج سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے عدالت ایک دن پہلے اس سرٹیفکیٹ کو اخبار میں ضرور چھپواتی ہے۔ یہ بات ان دونوں کو نہیں معلوم تھی، اس لیے ان دونوں نے جب میرج سرٹیفکیٹ حاصل کیا تو سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان کی خفیہ شادی کی رپورٹ اخباروں میں ہر جگہ چھپ چکی تھی اور سارا جہاں پڑھ چکا تھا۔ جیسے یہ خبر سب تک پہنچی ویسے ہی لنڈا کے گھر والوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ لنڈا کے گھر والے اس بات سے بہت شدید ناراض ہوئے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، سو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس رشتے سے بروسلی کے گھر والے زیادہ ناراض تھے اور وہ بالآخر کچھ مہینے کے بعد مان گئے۔ بروسلی کے خاندان کے علاوہ اس کے ہم وطن چائنیز بھی اس سے بہت شدید ناراض تھے۔ اس کی وجہ اس کی شادی نہیں تھی بلکہ کنگ فو کی ٹریننگ تھی جو وہ کیلیفورنیا میں مختلف اداروں میں دے رہے تھے، کیونکہ چائنیز یہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹریننگ چائنیزوں کے علاوہ کسی اور قوم کو سکھائی جائے، کیونکہ وہ اس کی صدیوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی خفیہ تربیت تھی جو صرف چائنیز لوگ ہی واقف ہیں۔ چائنیزوں نے بروسلی کو اس ٹریننگ روکنے سے بہت منایا، لیکن بروسلی نہیں مانا۔ بالآخر اس کو چینی روایت کے مطابق چیلنج کر دیا گیا اور بروسلی کو چیلنج دیا گیا کہ وہ کنگ فو کے ماسٹر وانگ جیک مین سے مقابلہ کرے۔ چائنیزوں نے بروسلی سے ایک شرط رکھی کہ اگر تم یہ مارشل آرٹ جیت گئے تو آپ پوری زندگی لوگوں کو سکھاتے پھرنا، اگر ہار گئے تو آپ کی ساری استادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ بروسلی کے لیے کھیل تھا، لہٰذا وہ چند منٹوں میں مان گیا۔ بالآخر مقابلہ شروع ہوا اور بروسلی نے اپنے حریف کو 3 منٹوں میں پچھاڑ دیا۔ وہ جیت تو گیا، لیکن اس فتح پر وہ زیادہ خوش نہیں تھا۔ وہ یہ مقابلہ جیت تو گیا تھا، لیکن وہ بہت مایوس تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ 180 سیکنڈ تک یہ مقابلہ کیوں چلا، کیونکہ وہ چند سیکنڈ میں اس کو ہرا دینا چاہتا تھا۔
کیونکہ 180 سیکنڈ تک مقابلہ چلنا یہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، اور اس نے اس جیت سے وہ سبق سیکھا جو عام طور پر لوگ ہار سے بھی نہیں سیکھتے۔ اس نے خود کو پرفیکٹ کرنے کے لیے مزید محنت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بروس لی نے 2000 باکس، 1000 ککس، 8 کلومیٹر رننگ اور 24 کلومیٹر سائیکلنگ روزانہ کی روٹین بنا لی تھی۔ بروس لی کی بیوی کے مطابق وہ اس کے بعد جنونی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، کھیلتے، ہر ٹائم اپنی مارشل آرٹ میں لگا رہتا تھا۔ وہ بہت سخت محنت کر رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنا حیرت انگیز نہیں تھا جتنا اس کا 1 انچ پنچ تھا۔ یہ 1 انچ پنچ کیا تھا؟ امریکہ کے اندر لانگ بیچ کراٹے ٹورنامنٹ ہر سال منعقد 1964 میں بروس لی نے پہلی بار جا کر وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جہاں لوگ دنگ رہ گئے، وہاں اس کی 2 ناقابل یقین مہارتیں تھیں۔ اس کی ایک ناقابل یقین مہارتوں میں سے ایک انگوٹھے اور ایک انگلی سے پش اپ لگانا اور دوسرا 1 انچ پنچ تھا۔ بروس لی 1 انچ سے پنچ مارتا اور اچھا بھلا صحت مند انسان دور جا کر گرتا۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا اور لکڑی کا بورڈ توڑ دیتا تھا۔ 1 انچ پنچ کیونکہ بروس لی کی ایجاد تھی اور نہایتی حیرت انگیز ایجاد تھی، کیونکہ بظاہر 1 انچ سے اتنی زیادہ قوت نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی فزکس اور ایٹمی کے ماہر اس بات سے حیران ہیں کہ بروس لی 1 انچ کے فاصلے سے اتنی زیادہ طاقت کیسے کر لیتا تھا۔ دراصل وہ ساری طاقت اپنے پورے جسم سے اکٹھی کرتا تھا اور اس کا آغاز اس کے پاؤں سے ہوتا تھا، اور آخر میں یہ اپنی ساری توانائی اپنی پریکٹس سے اپنے ہاتھ میں لے آتا تھا۔ 1 انچ پنچ کو مارشل آرٹ میں بہت ہی حیران کن موو سمجھا جاتا ہے۔ بروس لی اس وقت 24 سال کا تھا اور دنیا اس سے 1 انچ پنچ سیکھنے کے لیے بے تاب ہوئی پھر رہی تھی۔ مارشل آرٹ کا یہ بے تاب بادشاہ اپنے کھیل کا اتنا بڑا ماسٹر تھا کہ مارشل آرٹ کے چیمپئنز بھی بروس لی کے شاگرد تھے، یا اس کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے تھے۔ اور بروس لی کے ساتھ اس وقت کے 3 چیمپئن جوئی لیوس، چک نارس اور مائک اسٹون بھی ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ بروس لی مارشل آرٹ میں جس اسٹیپ کا ماہر تھا اسے ونگ چن کہتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔